آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک سامع نے بھیجی تھی اور ان کا سوال تھا کہ ہم خوف اور حقیقت میں فرق کیسے کریں، خاص کر جب کسی جگہ کا نام خراب ہو جائے۔ جی، اور یہ کہانی ایک ایسے ہی گاؤں کی ہے جہاں مسجد کو آپ کہہ لیں کہ آصب زدہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، کیونکہ کہتے تھے کہ عشاء کے بعد وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت آپ دیکھیں تو ایک بہت کلاسک سیٹ اپ ہے۔ خوف ہمیشہ نامعلوم سے پیدا ہوتا ہے نا؟ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ خوف کا مرکز ایک مسجد ہے۔ ایک ایسی جگہ جو امن اور سکون کی علامت ہونی چاہیے۔ جی بالکل، تو کہانی شروع سے ہی ایک تضاد قائم کرتی ہے، ایک مقدس جگہ جس سے لوگ ڈرنے لگے ہیں۔ یہ ہمارے سماجی رویوں پر بھی ایک تبصرہ ہے کہ کیسے سنی سنائی باتیں حقیقت پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ بالکل، اور اسی ماحول میں کہانی کا مرکزی کردار ارمان سامنے آتا ہے۔ وہ گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح ڈر کے بیٹھ نہیں جاتا۔ نہیں، اس کا نقطہ نظر ایمان پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ڈر کی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ صرف بہادری نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک گہرا عقیدہ ہے۔ جی، تو وہ سچ جاننے کے لیے رات کو مسجد میں رک جاتا ہے۔ اور یہ کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے۔ ارمان کا یہ عمل خوف کو چیلنج کرتا ہے۔ جب وہ رونے کی آواز سنتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے تو کہانی ہماری ساری توقعات کو بدل دیتی ہے۔ ہاں، جس خوفناک بھوت یا جن کی توقع تھی، اس کی جگہ ایک 7-8 سال کا معصوم بچہ ملتا ہے روتا ہوا۔ یہی تو بات ہے۔ یہ کہانی کس طرح ایک نفسیاتی خوف کو ایک بہت ہی انسانی ایک مسئلے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور وہ پراسرار آواز، وہ دراصل ایک بچے کی دعا تھی۔ جی، اپنی بیمار ماں کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ تو جسے پورا گاؤں آصب سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک فریاد تھی۔ بالکل، ایک فریاد تھی۔ یہی اس کہانی کا اصل نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک بھوت کی کہانی نہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے نہیں۔ صحیح۔ گاؤں والے دور سے آواز سن کر ڈر رہے تھے، جبکہ ارمان نے قریب جا کر اس آواز کے پیچھے چھپے درد کو سمجھا۔ یعنی کہانی یہ بتا رہی ہے کہ اکثر جسے ہم خوفناک سمجھتے ہیں وہ اصل میں مدد کے لیے ایک پکار ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہاں سے ارمان کا کردار بھی بدلتا ہے۔ ہاں، وہ صرف ایک تفتیش کرنے والا نہیں رہتا، نہیں، وہ اس دعا کا جواب بن جاتا ہے۔ وہ بچے کو گھر لے جاتا ہے، اس کی ماں کا علاج کرواتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ جی، اور اس کا سب سے خوبصورت حصہ وہ مکالمہ ہے بچے کی ماں اور ارمان کے درمیان۔ جب وہ عورت پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تو ارمان کا جواب آپ دیکھیں، وہ کہانی کے پورے فلسفے کو واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خالہ، مسجد میں جو رو رہا تھا وہ آپ کا بیٹا نہیں، اللہ کا مہمان تھا۔ اور اللہ کے مہمان کی خدمت کرنا عبادت ہوتی ہے۔ اس نے ایک ذاتی مسئلے کو ایک روحانی ذمہ داری میں بدل دیا۔ اور پھر جب ماں کہتی ہے کہ وہ ہر رات کسی فرشتے کے لیے دعا کرتی تھی، تو ارمان کا جواب تو دل جیت لیتا ہے۔ خالہ، میں فرشتہ نہیں، بس ایک انسان ہوں، لیکن جب کوئی سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ کسی نہ کسی کو اس دعا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ ذریعہ یا میڈیم کا تصور بہت اہم ہے۔ کہانی یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی معجزہ ہوا یا آسمان سے فرشتہ اترا۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ معجزے ہم انسانوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ اللہ دعائیں سنتا ہے اور پھر کسی انسان کے دل میں رحم ڈال کر اسے اس دعا کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ارمان کا اس رات مسجد میں رکنا بھی شاید اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ عین ممکن ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ گاؤں والوں کا خوف صرف ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں ایک سبق بھی ملا۔ جی، انہیں معلوم ہوا کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہ دراصل ایک موقع تھا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کی دعا کا حصہ بننے کا۔ بالکل۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں بڑی تبدیلیوں یا معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل معجزے وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہوں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کسی کی خاموش پریشانی، کسی کی انکہی ضرورت۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم روزانہ ان دعاؤں کے پاس سے گزرتے ہوں جن کا جواب بننے کے لیے ہمیں چنا گیا ہو، لیکن ہم اپنے ہی خوف یا لاپرواہی میں اسے پہچان نہ پاتے ہوں؟